اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ آج جو عنوان خاص لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شرم و حیا، یعنی انسان کی شخصیت کو اگر کوئی صفت سب سے زیادہ نکھارتی ہے، سنوارتی ہے تو وہ ہے انسان کی شرم و حیا۔ یعنی جب انسان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے تو وہ ایک پورا مکمل جو اس کی شخصیت ہے ایک مکمل خوبصورتی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں پر بات کی جاتی ہے ترقی کی، آزادی کی، تو بے حیائی کے ساتھ ترقی ناممکن ہے۔ بے حیائی کو ترقی سمجھا جا رہا ہے، جبکہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ ہر ترقی کر سکتے ہیں، ہر منازل طے کی جا سکتی ہے، ہر شعبے میں عورت کام کر سکتی ہے یا مرد کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی شخصیت میں شرم و حیا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب قرآن ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا بھی جو ہے درس دیتا ہے، اور قرآن ہمیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، ہماری دل کی کیفیت میں بھی شرم و حیا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری سوچ میں بھی شرم و حیا کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ صرف لباس تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں مل کر ایک انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، سنوارتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کرو۔ تو شرم و حیا کے تعلق سے آج بات کی جائے گی۔ معزز مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پینل میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، بلا شبہ ان کے علم و ہنر کے کیا ہی مثالیں دی جائیں۔ ماشاءاللہ ARYQ-TV پر مستقل حصہ بھی ہماری اس بزم کا، اور بہترین انداز سے گفتگو فرماتی ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، اسلامی طرز پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، بہت شکریہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے جی ہیں؟ زینب، میرے اللہ کا احسان میری ہے۔ پہچان میں آپ کا خیر بہت مقدم شکریہ ہے۔ زینب۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز فکر ہے، انداز تکلم ہے، بہترین تیاری کے ساتھ آتی ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ آغاز کر لیتے ہیں حیا کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے۔ ازروء قرآن بھی بتائیے گا، ازروء حدیث بھی بتائیے گا۔ جی زینب، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم و حیا ایک اخلاقی وصف ہے جو انسان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے، جو انسان کی اخلاقی، سماجی، معاشرتی برائیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اس میں یہ وصف پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، صحیح، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب نہیں کرتے۔ اور اس وقت جو خوف خدا انسان کے دل میں پایا جاتا ہے وہ شرم و حیا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کو انسان کی مٹی میں کوند دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں شرم و حیا کو ایمان کا بنیادی حصہ، پاکیزہ معاشرے کی بنیاد اور اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور دین اسلام کا اخلاق شرم و حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کا نہ ہونا باعث ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب جن لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ان کے دل سے حیا کو اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بڑے حیا کرنے والے ہیں، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کے، کانوں کی، زبان کی اور دل کی اور خیالات کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ حیا کرنے والے ہیں۔ بے شک، حیا بے شک۔ ڈھال ہے جو انسان کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے اور سچائی کی طرف گامزن کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی پوشاک اتاری تو انہیں شرم محسوس ہوئی کہ انہوں نے کچھ پہنا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ بات ان کو کسی نے سکھائی نہیں تھی، اس لیے کہ زینب صاحبہ حیا کا وصف اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطری طور پر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور پھر گفتگو ختم ہو کے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے تو پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے تھے ویسے ہی آرام فرماتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان آئے اور دروازے پہ دستک دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے، تو انہوں نے کہا کہ آنے کی اجازت دے دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً زینب صاحبہ پنڈلی مبارک کا جو کپڑا جو تھا وہ صحیح کر لیا۔ وہ ملاقات کر کے جب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب حضرت ابوبکر آئے تو آپ آرام فرماتے رہے، جب عمر آئے تو آپ آرام فرماتے رہے، اور جب عثمان آئے تو آپ نے فوراً پنڈلی مبارک کا کپڑا صحیح کر لیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ تو دیکھیے زینب صاحبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی حیا کو لازم کر لیا ہے۔ جب کوئی بارش بزرگ، بوڑھی عورت، جوان اور گناہ گار اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور اللہ توبہ قبول نہیں کرتا یا دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، چاہے دعا کرنے والا کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ تو شرم و حیا کا وصف ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو ترقی کی طرف گامزن کرتا ہے اور برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور شرم و حیا کا ہونا ہر ایک انسان کے لیے اپنے اندر اس چیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زرمینہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حیا کے احکامات کا جو بنیادی مقصد ہے اس تعلق فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع شرم و حیا بہت ہی عمدہ موضوع ہے اور ہر زمانے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ حیا ایک مختصر سا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی گہرائی میں دیکھیں تو بڑے ڈیپ میننگز لیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی شخصیت کی بنیاد ہے، اس کے اوصاف کی بنیاد ہے، اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، یہ انسان کے لیے اشد ضروری ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں شرم و حیا کے ایمان کے ساتھ کنیکشن کی تو ایز بھی نو کہ ایمان اور شرم و حیا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ حیا ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں اس میں سے عام ترین جو شاخ ہے وہ حیا ہے۔ حیا انسان کی باطنی زندگی کا نام ہے، عصمت کی دیوار ہے، انسان کا وقار ہے، پیغمبروں کا شعار ہے۔ آپ نے بات کی ہے کہ قرآن پاک میں حیا کے احکامات کا بنیادی مقصد کیا ہے، تو اس کے جو کچھ بنیادی نکات ہیں میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ اچھے معاشرے کا قیام، با حیا، با وقار، ڈیسنسی کے ساتھ خواتین و حضرات
اس معاشرے میں اپنے فرائض کی انجام کی بجاوری کا بہترین طور سے اہتمام کر سکیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی اور ظاہری اور باطنی طور پر بھی طہارت ان دونوں کا، میلز اینڈ فیمیلز کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، خواتین کا مقدر ٹھہر سکے۔ پھر اخلاقی نظام کا قیام کس قدر ضروری ہے کہ جس میں بد نگاہی کا ارتکاب نہ ہو، انسان بری باتوں سے بچتا چلا جائے، اس کی نگاہ کی حفاظت ہو، اس کی سوچ کی فکر کی حفاظت ہو، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کا جو نظام زندگی ہے، سب سے پہلے اس کے اعضاء کا نظام ہے نا، نظر درست رہتی ہے، دماغ درست رہتا ہے، اچھی سوچیں اس کی زندگی کا خاصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ پھر معاشرتی برائیوں کا سدباب بھی اس کا ایک اہم ترین مقصد ہے نا، کہ انسان سوسائٹی میں بے حیائی اور برائی کو پھیلنے سے روکتا چلا جائے تو بڑی پاکیزہ فضا معاشرے میں جنم لیتی ہے۔ پھر میلز اینڈ فیمیلز دونوں کے لیے بوتھ آف دیم اٹس ویری نیسیسری کہ ان کو پتا ہو ہماری یہ لمیٹیشنز ہیں، ہماری حدود و قیود ہے، پھر وہ دونوں کی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا بھی خیال رکھ سکیں گے اور اپنے کاموں کو بہتر طور سے انجام دے سکیں گے۔ حیا انسان کو باعزت بناتی ہے، باوقار بناتی ہے، سنجیدگی اور متانت اس کا خاصہ بنتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی تو جانتے ہیں کہ جو حیادار شخص ہوتا ہے وہ بڑا فیمس، لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ یہ حیادار شخص ہے، اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، گویا حیا اس کو ممتاز بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور پھر خاندانی نظام کی مضبوطی کا یہ اہم ترین ذریعہ ہے کہ جو کسی مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، خدا نخواستہ بے حیائی کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ رشتوں کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے یہ عمل جو احکامات قرآن پاک میں حیا کے حوالے سے بتائے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کو لے کر آتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شرم و حیا، اردو میں شرم کہا جاتا ہے، عربک میں حیا کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈائمینشنز پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے انسان حیا کرتا ہے، پھر مخلوق سے کرتا ہے، پھر اپنے آپ سے بھی حیا کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ اسٹڈی کر رہی تھی۔ پھر ایک حیا علماء کہتے ہیں وہ ہوتی ہے جو جبلی فطری طور پر انسان کے اندر نیچرلی پائی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ لے کر آئیں، کچھ ان کو کہیں تو وہ شرم سا فیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیچرل۔ اور ایک وہ ہوتی ہے جو کسبی ہوتی ہے، یعنی انسان اللہ سے حیا کرتا ہے، اور دونوں جب پائی جائیں تبھی انسان کامل حیادار بنتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انسان تصور کرے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، پھر اپنے گناہوں کو یاد کرے، غلطیوں کوتاہیوں کو یاد کرے تو ایک کیفیت جنم لیتی ہے۔ اسی کیفیت کا نام تو حیا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے ناک، کان، یہ خوبصورت یہ مجھے حصے عطا فرمائیے تو کیوں نہ میں اچھے اعمال کی ادائیگی کا اہتمام کروں اور برائی سے بچتا چلا جاؤں۔ اسی کو تو حیاداری کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری کامل رہنمائی کرتی ہے۔ نیچی نظروں کی شرموں، حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، گفتار میں، عاجزی اور انکساری میں، قوت گویائی میں ہمیں کس طرح سے حیا نظر آتی ہے۔ اور یہاں میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی کہ قرآن پاک میں جو حیا کے احکام ہمیں دیے گئے نا، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، آپ دیکھیں اس میں اجازت کے احکام ہیں، پاکیزگی کے ہیں، محرم نامحرم کا فرق ہے، ان کی ترتیب کے اندر بھی ہمیں حکمت نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جناب ہم شرم و حیا کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور مختلف انداز سے، مختلف جہت سے بات کی گئی کہ شرم و حیا کہاں کہاں اور ہر میدان میں ہی، ہر جگہ ہی ضروری ہے شرم و حیا۔ جیسا کہ بتایا گیا نا کہ انسان کی شخصیت کے اندر فطری طور پر شرم و حیا کا عنصر، یہ وصف موجود ہے، اسے مزید نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران گفتگو بات بھی ہوئی، اور ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکی صاحبہ بھی موجود ہیں، دونوں ہی کی جانب سے سیر حاصل گفتگو ہوئی اس تعلق سے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے گا، حیا اخلاق کی اساس اور انسانی سیرت کا بنیادی وصف ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اس بات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ بھی بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ حیا، اس کے تقاضے پر کلام کیجیے گا۔ ایک انسان میں وہ کون سے اوصاف ہونے چاہیے ڈاکٹر صاحبہ کہ جو انسان کو حیا کا پیکر بناتے ہیں، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب۔ حیا ایمان کی شاخ ہے، اسلام کا تشخص ہے۔ حیا اگر آنکھوں میں ہو تو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ واہ، بے شک۔ حیا اگر زبان میں ہو تو فتنہ و فساد سے بچاتی ہے۔ حیا اگر اعمال میں ہو تو جنت کا مستحق بناتی ہے۔ کیا کہنے۔ اگر حیا لباس میں ہو تو عزت و وقار عطا کرتی ہے، اور حیا اگر دل میں ہو تو انسان کی دل کی سیاہی دور کر کے اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حیا جس چیز سے لگ جائے تو اسے زینت بخشتی ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ فلاح پائے گئے جو بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ آنکھ کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، خیالات کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ وہ اوصاف ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم حیا کا پیکر بن سکتے ہیں۔ دیکھیے زینب صاحبہ، جس دل میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اس دل میں اتنی ہی زیادہ حیا ہوگی، کیونکہ حیا جو ہے انسان کے دل سے احساس ندامت کو ختم کر کے انہیں ایک باعمل انسان بناتی ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ سے توبہ کرتا ہے اور وہ ہر لمحے جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں تاریکی میں غسل کرتا تھا یا غسل کرتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کپڑے نہ بدل لوں تو اس کمر سیدھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی وجہ سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص غسل کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے، منبر پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حیا اور پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی غسل کرے اس پر واجب ہے کہ وہ پردہ پوشی کا خیال رکھے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب دل اور روح اور ایمان سے حیا اٹھ جاتی ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر برے سے برا کام کرنے سے گریز نہیں کرتا، کیونکہ حیا انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، حیا انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ جب وہ حیا کا پیکر بن جاتا ہے تو وہ جھوٹ کے بجائے سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی والے پانی بھر رہے ہیں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو دیکھا کہ دو لڑکیاں بھی پانی بھرنے کے لیے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد عمر رسیدہ ہیں اور یہاں پر اتنی مردوں کا ہے، ہم کیسے پانی بھریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پانی بھر کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک لڑکی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر تھی اور حیا کے ساتھ چلتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور جب میں ان کی قبر کے پاس جاتی تو ہلکی سی اوڑھنی اوڑھ لیتی تھی کہ میرے شوہر ہیں، لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بھی قربت نصیب ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قربت نصیب ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں موٹی اوڑھنی اوڑھ کر جاتی تھی کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ دیکھیے حیا کا مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نقاب ڈال لیں یہ حیا ہو گئی، لیکن نہیں، انسان کے ہر اعضاء کی حفاظت کرنا حیا کہلاتا ہے، برائیوں سے دور رہنا حیا کہلاتا ہے گا، برائیوں کو اپنے دل میں نہ بسانا حیا کہلاتا ہے۔ اور جو شخص حیا کے محور پر عمل کرتا ہے، جو شخص اپنے دل میں حیا پیدا کر لیتا ہے، زینب تو اس کی دنیا اور آخرت بھی سنورتی ہے، وہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی پسند کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ پروردگار عالم بڑا باریک بین ہے۔ یعنی ایک لطیف نقطہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جو خیال ابھی ہمارے ذہن سے چھو کر گزرا ہے، اللہ رب العزت اس خیال کو بھی جانتا ہے۔ جو کیفیت ہمارے قلب کی ہوتی ہے، پروردگار عالم اس کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ جو بات ابھی ہم کہنے والے ہیں، اللہ رب العزت اس نہ کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے باطن کو صاف رکھنا ہے تاکہ ہمارا ظاہر از خود صاف ہو جائے، اور جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو دنیا میں ہمارا وقار بلند ہو جاتا ہے۔ زرمینہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب سوسائٹی میں حیا کے مثبت اور بے حیائی کے منفی اثرات پر آپ کلام کیجیے گا۔ جی، بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے، بہت ہی عمدہ۔ حیا سے زندہ ہے قوموں کی شان و شوکت بھی، یہی ہے مومن کا زور قوت بھی۔ حیا ہے پاسبان کردار کی ضمانت بھی، اور اسی سے ہے انسان کی قدر و قیمت بھی۔ بے شک بے شک۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جب ہم فوائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی علماء کہتے ہیں کہ حیا حیات سے ہے نا، زندگی، یہ مومن کو حیات باطنیہ عطا کرتی ہے۔ اس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے، دل کو ایک نئی زندگی عطا ہو جاتی ہے، اور وہ وہی اعمال انجام دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں، اور ناپسندیدہ امور سے بچتا چلا جاتا ہے۔
جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ان کے قول کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جس کو شرم و حیا کا لباس عطا ہو جاتا ہے لوگ اس کے عیب بہت کم دیکھ پاتے ہیں۔ اب اس میں دو نکات بیان کیے گئے، ایک تو حجاب آ جاتا ہے کہ لوگ دیکھ نہیں پاتے، اور ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ اس انسان کو جس کو شرم و حیا کا لباس عطا ہو گیا اس میں کوئی برائی رہتی ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیا اگر انسان کے کردار میں ہو تو اس کے مقدر کو نکھار دیتی ہے، اس کی گفتار میں ہو تو اس کی شخصیت کو سنوار دیتی ہے، انسان نیکی کی جانب رغبت اختیار کرتا ہے، برائی سے بچتا چلا جاتا ہے، اس کا سیرت و کردار روشن اور مثالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سراسر خیر اور بھلائی ہی کو لاتی ہے، تو جو کام ہم کرتے چلے جائیں گے خیر اور بھلائی ہماری زندگی کا خاصہ بنتی چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حدیث مبارکہ کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حیا اور نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا نور داخل کر دیتا ہے۔ جب دل میں ایمان کا نور داخل ہو جائے گا تو ظاہر تو خود ہی پاک و صاف ہوتا چلا جائے گا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ از واچنگ می ایوری ٹائم، یہ تصور عطا ہوتا چلا جائے گا نماز میں، عبادات میں یا دیگر امور میں، تو آپ کی زندگی کا ہر عمل خالصاً لوجہ اللہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر حیا کا ایک اور بڑا فائدہ کہ ایمان کی اصل لذت، حلاوت اور مٹھاس انسان کو عطا ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ کی سوچ اور فکر کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو جیسے فرمایا گیا کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی سے دریا یا سمندر بنتا ہے اس طرح سے سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تو جب حیا داری انسان میں آتی ہے تو انسان اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آن دا ادر ہینڈ بے حیائی، جو اس کا اپوزٹ ورڈ ہے، اس کے نقصانات کی جانب۔ جب ایک انسان بے حیا ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو۔ اب ایک انسان فحش گفتگو بھی کرتا ہے، اور فحش گفتگو کرنے والا جنت کی خوشبو سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، دین اس کا رخصت ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کو کیسے سمیٹے گا؟ پھر اخلاقی قدروں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی نا۔ دیکھیں بد نگاہی کس قدر بڑا عیب ہے جو انسان کو دیگر برائیوں کی جانب لے جاتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ برائیوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے طلاق کا ریشو سوسائٹی میں بڑھتا چلا جائے گا، عصمت دری کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نسلوں سے ان کی شناخت چھن جاتی ہے، رشتوں کی پہچان ان کا تقدس نہیں رہتا، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، من میں روح میں حیا نہیں ہے، تو رب کی رحمت کیسے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی؟ پھر جو حیا ہے جس طرح سے سراسر پاکیزگی کا بڑا خوبصورت عمل ہے، تو بے حیائی کثافتیں ہیں، برائیاں ہیں، اور دیگر جتنی بھی معاشرے کے اندر ملاوٹیں نظر آتی ہیں، ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے، وہ شخص خائن ہوتا چلا جاتا ہے، امانت داری اس میں سے رخصت اس کی شخصیت میں سے، اسے ظاہرہ ڈر ہی نہیں رہا اللہ کا یا مخلوق کی حیا ہی نہیں رہی، تو ڈیفینیٹلی تمام تر برائیاں اس کی شخصیت میں آتی چلی جائیں گی۔ آن دا ادر ہینڈ حیا دار سوسائٹی کے اندر ایک فلاحی اسلامک سوسائٹی سکسیسفلی ہمیں نظر آتی ہے، اس میں انسان آپ کو سچ بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، ایفائے عہد کی پابندی کا بھی اہتمام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آنیسٹی اختیار کریں گے، یعنی ہر لحاظ سے یونیفارمٹی سوسائٹی میں نظر آتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم میں حیا نہیں تو جو جی چاہے کرو۔ فی زمانہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ برائیوں پر کس قدر دلیر ہو گئے ہیں، اب لوگ اتنی دلیری سے برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہیں یہ رواج پا گیا ہے، کہیں یہ عام سی بات ہو گئی ہے، بہت سارے کام اتنے برے ہیں کہ جن کو فی زمانہ برا ہی نہیں سمجھا جا رہا کیونکہ حیا ختم ہو گئی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرم و حیا کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اور در حقیقت یہی بات ہوئی کہ جب ہم اپنے اندر شرم و حیا کے عنصر کو محسوس کریں گے، یعنی اپنے اندر اپنی پوری شخصیت کو اسلام کے دائرے کے حساب سے ڈھال لیں گے، تو ہمارے ہر عمل میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، اب
اگر حیا کی بات کرتے ہیں اور پردے کی بات نہ کریں تو ہمارا جو تذکرہ ہے وہ نامکمل رہے گا، اس کے بغیر ادھورا ہے۔ تو خواتین کے پردے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا۔ اچھا، خواتین کا پردہ کرنا بحیثیت مجموعی اگر ہم پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیسا ہے، آپ کہیے گا۔ جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، ان قریب یہ کہ ان کی پہچان نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے لیے اور ان کے دل کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پردہ عورت کا زیور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حج کے لیے جاتی اور حجاج اکرام کے قافلے میرے برابر سے گزرتے تو میں فوراً اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیتی تھی، اور جب وہ قافلے گزر جاتے تھے تو اس کے بعد اپنی نقاب ہٹا لیتی تھی۔ اسی طرح حضرت حفصہ عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے ایک باریک سی چادر اوڑھ رکھی تھی، تو انہوں نے چادر 20 سے چاک کر دی اور مجھے ایک 20 چادر اوڑھنے کے لیے دی۔ اسی طرح ایک خاتون جن کا نام ابن خل تھا، جب ان کے بیٹے کا قتل ہوا تو قتل کا انجام دریافت کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو زینب صاحبہ انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے ان کے صبر و استقلال کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بیٹے کے قتل کی وجہ معلوم کرنے حجاب کر آئی ہیں، تو اس پر ان خاتون نے جواب دیا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان کو تسلی تشفی دی اور کہا کہ تیرے بیٹے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس پر ان خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو اہل کتاب والوں نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ زمانہ جہالیت میں عرب کے پسماندہ معاشرے میں جہاں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی پردہ کیا کرتی تھی، اور پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا بی بی فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، کسی نامحرم کی نگاہ میرے کفن پر نہ پڑے۔ دیکھیے پردہ حیا کے اوصاف پیدا کرتا ہے، پردہ ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے، پردہ پاک دامنی کی صفت ہے جو شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے، پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے سے ہم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ زینب صاحبہ آپ نے کہا کہ مجموعی معاشرے میں، پورے معاشرے میں پردے کے کیا فائدے ہیں اور پردہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے عموماً خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے چہرے کو ڈھانپ لیا تو یہ ہمارا پردہ ہو گیا۔ نہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پردہ تو آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، پردہ تو زبان کا بھی ہوتا ہے، پردہ خیالات کا بھی ہوتا ہے، پردہ دل کا بھی ہوتا ہے، پردہ اعمال کا بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں گے، ان کو برائیوں اور گناہوں سے بچائیں گے، اور پھر ہم اپنے پردے کا خیال رکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورت ایک مکمل عورت ہوگی، اس کی دنیا اور آخرت بھی سنورے گی اور معاشرے میں بھی وہ ایک مقام حاصل کرے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ابھی اگر ہم بات کریں دور جدید کی تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ترقی یافتہ جو دوڑ میں آگے بھاگ رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زرمینہ صاحبہ موجود ہیں، جانتے ہیں۔ زرمینہ یہ بتائیے گا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ پردہ کہیں بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں بھی آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ پردہ ترقی
तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कहते हैं कि पर्दा तरक्की की राह में रुकावट है। सबसे पहले तो हमें अपने स्टैंडर्ड सेट करने होंगे ना, तरक्की हमारी नज़रों में है क्या तरक्की ये है खुदा ना खास्ता कि हम हलाल और हराम सोर्सेज को इख्तियार करें, नमूदो नुमाइश में आगे बढ़ते चले जाएं, मगरिब के जो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स हमने खुद साख्ता सर कर रखे हैं या सेट कर रखे हैं उनके पीछे भागते दौड़ते चले जाएं। आज माजरत के साथ हमारे घरों में बच्चे आइडियल तलाश करते हैं ना, अगर माँ बाप में या अपने बहन भाइयों में, कुछ घरों की बात कर रही हूँ, सोसाइटी में, तो उनको अल्फाज तो नज़र आते हैं, इनकलाब नज़र नहीं आता। वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। हमें अपनी थाट्स को, अपनी फ़िक्र को नज़री, फ़िक्री, अमली, समाजी हर लिहाज से चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम ने ख़वातीन के इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत के लिए कि वो एक बाहया, बावकार और डिसेंट वुमेन के तौर पे नज़र आए, चाहे वो घर में हो या आउट ऑफ होम हो, तो इस्लाम ने हमें कितने खूबसूरत राइट्स अता किए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम भी अच्छे स्टैंडर्ड सेट करें और ख़ुद को आइडियल बनाएं। एक माँ बेटी के लिए रोल मॉडल बने, एक टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बने, बड़ी बहन है तो छोटे बहन भाइयों सिबलिंग्स के लिए बने, क्योंकि ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ज़रूरी है। और जैसे आपने बात की तरक्की की राह में रुकावट के हवाले से, तो देखिए इस्लामिक हिस्ट्री का हम मुताला करें, अकाबिरीन उम्मत के हवाले से हम उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, हम देखते हैं कि उन्होंने हर फील्ड के अंदर, इल्म है, तिब है, तालीम है और दीगर शोबों के अंदर काम किया और कितनी खूबसूरती के साथ इस्लामिक हुदूदो क़ुयूद का ख्याल रखते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, कारहाय नुमाया अंजाम दिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा बेहतरीन बिजनेस वुमेन, और सैकड़ों का नॉन मुस्लिम का अमला आपके नीचे काम करता है, आपके अंडर काम करता है, और आप ताहिरा के लक़ब से मशहूर हैं और किस तरह खुद को कवर कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि औरत सरापा औरत है, यानी कवर्ड, ढकी हुई, छुपी हुई चीज़। फिर आप देखें जो फ्रूट्स होते हैं ना प्रेशियस, वो शेल्स के अंदर कितनी प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर समाये हुए होते हैं। इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा बेहतरीन टैलेंटेड स्कॉलर हैं, और हम ये भी देखते हैं कि हज़रत शिफा रदी अल्लाह तआला अन्हा ज़ख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी, यानी तिब के मैदान में उनको। और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप लेदर का काम किया करती थी। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मकानात किराए पर दे रखे थे। यानी अगर आप फसाहत व बलागत के हवाले से भी देखें तो लोग उस वक्त ख़वातीन बिलखुसूस फ़न खिताबत में कितनी एक्सपर्ट हुआ करती थी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात हमारे सामने, लेकिन इस्लाम हमें डेफिनेटली तालीम हासिल करने का भी हक देता है। और अगर औरत अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जो घर की है ना, डेफिनेटली सबसे पहले तो वो है ना, अगर वो पूरा कर देती है और उसके बाद तामीरी काम सोसाइटी में करना चाहती है, इफ़ दौरान इद्दत फॉर एग्जाम्पल किसी कोई और उसका खर्चा नहीं उठा रहा तो वो काम करना चाहती है, अपनी फैमिली को अच्छी वेलबींग, अच्छी लाइफ देना चाहती है, वो कर सकती है। बट इस्लामिक हुदूदो क़ुयूद का ख्याल रखना होगा, और वो बेसिक सुनहरी एलिमेंट्स, वो उसूल, वो बुनियाद, वो मजबूती की बुनियाद जो इस्लाम ने अता की है ना, मुआशरे की मजबूत बुनियाद, उसको अपनाना होगा। और ये सोचना होगा कि पर्दा एक कैद नहीं है, आपका एक साइबान है, ये घुटन नहीं है, ये आपके गोहरे इस्मत की हिफाजत का एक बड़ा खूबसूरत जरिया है। और जैसे उम्मे खलात की बात की आपा ने अभी कुछ देर कबल, कि जैसे उन्होंने फरमाया कि मैंने पर्दा खोया है, हया नहीं खोई, तो हमें हया को जिंदगी का शार बनाना होगा, क्योंकि हया ईमान के साथ कनेक्टेड है, ईमान जन्नत में ले जाएगा, और बेहयाई संगदिली का नाम है, और वो आपको दोज़ख में ले जाने का सबब बन जाएगी। तो जो हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं, हम डेफिनेटली दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग, जब हम खुद को कवर करके सोचें ना डिसेंसी के साथ, अगर कोई ऑफिस में भी खवातीन आती हैं या बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर आती है, मैंने खुद देखा है खवातीन पायलट्स को भी, खवातीन डॉक्टर्स को भी, खवातीन डेंटिस्ट्स को भी, वो इतनी डिसेंसी से ज़ैनब खुद को कवर करके अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है कि हमें भी, हमारे अंदर भी वो मोटिवेशन, वो मोटिवेशनल फोर्स आती चली जाती है। तो जब एक इंसान उस तरह से अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल तरतीब देगा इस्लामिक तालीमात की रोशनी में, तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी उसके कदम चूमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये जो पर्दा है, ये अक्सर ख़वातीन जो हिजाब में रहती हैं और इतने खूबसूरत अंदाज से अपनी पर्सनैलिटी को निखारती हैं, बल्कि ये कहा जाए कि वो हिजाब उनकी पर्सनैलिटी को निखार देता है, और जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें, हर फील्ड में देख रहे हैं कि बच्चियाँ काम कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या मैसेज देंगे आप? हया इंसान की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा पैदा करता है, तो अल्लाह ताला हमें भी अपने आज़ा की हिफाजत करने और अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन आमीन। जी ज़रमीना, क्या मैसेज देंगी? एक बुज़ुर्ग ने किसी को नसीहत की कि अगर गुनाह का इर्तिकाब करना चाहो तो अल्लाह का तसव्वुर करो, वो तुम्हें रोकेगा।
اس کے بعد بھی تمہیں حیا نہ آئے تو مخلوق سے حیا کرو، اللہ۔ اس کے بعد بھی نہ آئے تو خود کو جانوروں میں شمار کرو، کیونکہ جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے مرضی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ اس قدر بڑی بات ہے، اگر اس کی گہرائی کو اندر سے محسوس کیا جائے تو ہمیں خود اپنے آپ میں حیا آئے گی کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور آج کے بزم میں شرم و حیا کے تعلق سے بات ہوئی، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو، ہماری نگاہوں کو، ہماری زبان کو، ہماری سوچوں کو پاکیزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو معاشرے میں بہتری کی جانب گامزن ہوں۔ ہم جس سے ترقی کریں، ہماری سوسائٹی ترقی کرے، بالخصوص خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں، لیکن حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر تو کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔